ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے ہیں جو خلق کائنات بھی ہے اور ملک شہجہات بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع معظم، رسول محترم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، پیر پیراں میر میراں، رسول رسولاں جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین سامعین برادران اسلام، میں نے سورہ حشر کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر کوئی اس بات پر گہری نظر رکھے اور غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل سے آگاہ ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا جو خلاصہ بنتا ہے، جو سمجھنے والا مفہوم بنتا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی دینداری کا جائزہ لیں۔ ہر شخص اپنی دینداری کا بے لاگ تجزیہ کرے کہ وہ کتنا دیندار ہے، کیا اس کا دین، اس کا کلمہ، اس کا اسلام اور اسلام کے مطابق اس کی ساری ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ کل قبر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے؟ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری 24 گھنٹے کی جو مسلمانی ہے، جو میرے اعمال ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں؟ یا بطور مسلمان میں کیا واقعی وہی زندگی گزار رہا ہوں جو زندگی میرے اللہ کو مطلوب ہے، جس زندگی کا ایک مسلمان سے میرے اللہ کو مطالبہ ہے، اللہ کو درکار ہے، کیا میں وہی زندگی گزار رہا ہوں؟ اس بات کا پورا دھیان رکھنا، توجہ دینا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کروڑوں انسانوں میں اگر میں یوں عرض کروں تو بلا مبالغہ چند 100 بھی شاید ایسے نہ بنتے ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی آدھا گھنٹہ اپنے ساتھ میٹنگ کی ہو، اپنے آپ کے ساتھ اس نے کوئی مجلس کی ہو کہ وہ بیٹھے اور اپنی دینداری کا جائزہ لے اور وہ سوچے کہ کیا میں ویسا مسلمان ہوں جیسا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے؟ میرے کلمے کے مجھ پر کیا اثرات ہیں؟ میں نے قرآن سے کیا سیکھا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے کتنی رہنمائی لی ہے، اور علماء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن کے طریقے کے مطابق میں کتنی زندگی گزارا۔ جس نے کبھی یہ غور و فکر کیا ہے اور پھر اس غور و فکر کے مطابق پھر ایک فیصلہ کیا ہے، میں اسی کو ہی شعوری مسلمان کہتا ہوں۔ یہ ہے شعوری مسلمان۔ اور جس نے کبھی یہ اپنا بے لاگ تجزیہ نہیں کیا اور کبھی غور و فکر نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیسا مسلمان ہونا چاہیے تھا اور اسلام مجھ سے کس مسلمانی کا تقاضا کر رہا ہے، جس نے کبھی یہ غور و فکر نہیں کیا، یہ ہے رسمی مسلمان۔ اسی کو میں رسمی مسلمان کہتا ہوں۔ وہ جو شعوری مسلمان ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور یہ جو رسمی مسلمان ہے اس کا محفل مجلس دین میں بیٹھنا بھی بیکار ہے۔ تو آج کی اس نشست میں جو میں نے اپنے آپ کو بھی یہ سبق یاد کروانا ہے اور آپ کو بھی انتہائی اخلاص، ہمدردی اور پیار کے ساتھ یہ دعوت دینی ہے کہ خدا را اپنی مسلمانی اور اپنی انسانیت کا جائزہ لیں کہ میں کیسا انسان ہوں، اور میں واقعتاً انسان ہوں بھی کہ نہیں، انسانوں والے کتنے میرے اندر خوبیاں ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں، میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ اسی چیز کا نام توبہ ہے۔ ہمارے ہاں صرف استغفار کرنے کو ہی ہم توبہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ تو معافی ہے، معافی مانگنا اور ہے، توبہ کرنا اور ہے۔ ہم اپنی طرف سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ توبہ نہیں ہے، وہ تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری خطائیں معاف کر دے۔ یہ تو معافی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ توبہ کیا ہے جو میں اب تک گفتگو کر رہا ہوں؟ اپنے اعمال کا، اخلاق کا، اپنے دین کا، اپنی دین کے ساتھ وفا کا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رویے کا، ہمسایوں کے ساتھ رویے کا، دوستوں کے ساتھ دوستانے کا، یہ کمانے کا سسٹم کیا ہے، خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان اپنے اعمال کا جائزہ لے کر پھر ایک فیصلہ کرنا، اور پھر فیصلہ کن زندگی کا آغاز کرنا، اور اس فیصلے کے جو جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ اگر وہی یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دو، سیس میں آئی معافی مانگ لئی، شب برات آئی معافی مانگ لئی، عید شبرات آئی معافی مانگ لئی، مگر زندگی کا رخ وہی رہا، وہی سارے اعمال، وہی اخلاق، وہی رویہ، وہی بدنگاہی، وہی گانے، وہی نمازوں میں سستی، وہی ماں باپ کی بے ادبی، وہی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سختی والا ماحول، وہی بچوں کے ساتھ مار دھاڑ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے معافی مانگی تھی، پھر اس کے بعد پھر اسی طرح چل پڑے، آپ نے توبہ نہیں کی۔ توبہ زندگی میں واضح انقلاب کا نام ہے، زندگی کے واضح طور پہ رخ کو سیدھا کرنے کا نام ہے۔ توبہ ایک انقلابی کیفیت کا نام ہے، توبہ بہتری کی طرف قدم اٹھانے کے فیصلے کا نام ہے۔ اگر ہم نے وہ فیصلہ اب تک نہیں کیا تو ہم رسمی مسلمان ہیں، اور اگر ہم نے وہ فیصلہ کر لیا تو ہم شعوری مسلمان ہیں۔ یہی شعوری مسلمان اور شعوری مسلمان کی مسلمانی ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، کہ کیا یہ میرا عمل جو میں محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور اگر وہ قبول نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اس ساری پریکٹس کا فائدہ کیا؟ آپ نے بستر بھی چھوڑا، آپ نے وضو بھی کیا،
آپ نے اپنی جیب سے مال بھی نکالا، پیسہ بھی نکالا، خرچ بھی کیا، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی کیا، اگر وہ قبول نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی آخرت کی اور ناکامی نہیں۔ اور یہ جو اعمال ہیں، نیک اعمال، جب ایک باشعور مسلمان کرتا ہے، خدا کی قسم اس کا کلی کرنا، معمولی عمل ہے، کلی کرنا، یہ بھی اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کا کھانا کھانا بھی رسمی مسلمان کی تہجد سے آگے ہے، رسمی مسلمان کی تہجد سے بہتر ہے شعوری مسلمان کا سونا۔ کیوں؟ یہ شعور کے ساتھ اس نے آنکھ بند کی، یہ سوتے ہوئے ذکر کر کے سویا تھا، یہ سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سویا تھا کہ کل کو اٹھ کے میں نے یہ خیر کے اعمال کرنے ہیں۔ اس نے طے کیا تھا کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس نے طے کیا تھا کہ میں نے اپنی مسلمانی کا بے لاگ جائزہ لینا ہے کہ یہ مسلمانی ویسی ہے کہ جیسی اللہ اور اس کے رسول کو درکار ہے۔ تو میری آپ سے برادرانہ گزارش ہے میرے بھائیوں، جو وقت گزر چکا سو گزر چکا، ایک لمحہ آگے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے مومنو، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر کہا صرف تقوی پہ نہ رہنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بات تو پوری ہو گئی، مگر کہا نہیں، صرف تقوی پہ نہ رہنا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اپنی آنکھ کو کھولو، شعور کی آنکھ کو کھولو کہ جسے میں ایمان سمجھ رہا ہوں، جسے میں تقوی سمجھ رہا ہوں، کیا یہ وہی ایمان ہے جو اللہ کو درکار ہے؟ کیا یہ وہی تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے؟ یا اپنے تائیں ہی میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ؟ یاد رکھیں، خود اپنی نظر سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اور اپنی دینداری کو صرف اپنی نظر سے دیکھنا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ دجالی حربہ ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ صرف اپنی نظر سے سمجھنا کہ جناب میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقہ و خیرات، اپنی نظر سے ہی اپنی دینداری کو سمجھنا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آج میں آپ کو دعوت دوں گا، اپنی طرف سے، اپنی آنکھ سے اپنے دینداری کو دیکھنا بند کیجئے، اپنے نبی کی نظر سے دیکھیے آپ کی دینداری کو، اپنی طبیعت کے مطابق دین کے معاملات کو نہ دیکھیں، شریعت کے معیار کے مطابق اپنی دینداری کو پرکھیں۔ میں آپ کو پورے وضوح سے دعوت دیتا ہوں، اگر یہ فیصلہ آج آپ کر لیں، اگلے جمعہ تک آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ یار میں تو بطور مسلمان زندگی نہیں گزار رہا تھا۔ اور پھر جو ٹیسٹ، پھر مزہ، زندگی کی جو بہاریں اور اسلام کی جو برکات اور جو خوشبوئیں آپ کو آئیں گی، میں کہتا ہوں آپ اس بات پر آنسو بہائیں گے کہ کاش یہ فکر کی آنکھ میں پہلے کھول لیتا، کاش میں شعوری مسلمان پہلے بن جاتا، میں شعور کی آنکھ سے اپنے اسلام اور دینداری کا جائزہ لیتا۔ آپ اس بات پر آنسو بہائیں گے۔ آپ کے سیب کا مزہ ہے، آم کا مزہ ہے، آپ کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چٹنی کا ٹیسٹ ہے، آپ کی بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی لذت ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے دین کی کوئی لذت نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیات کی کوئی مٹھاس نہیں ہے؟ بھئی اس کی مٹھاس بھی ہے، اس کی لذت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو ہے، دنیا کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے جو حضور کی سنت کے اندر ہے، مگر کب آئے گی؟ جب ہم شعور کے ساتھ اس اسلام کو قبول کریں گے، شعوری سطح پہ اس اسلام کو ہم اپنائیں گے۔ اور اس کو میں تھوڑا سا اور واضح اگر کر دوں، یہ جو میں بات ہمیشہ کرتا ہوں، رسمی مسلمان اور شعوری مسلمان، اگر میں اس کا تھوڑا اور سمجھانے کے لیے اگر یوں کر دوں کہ دینداری کے ساتھ ساتھ سمجھداری پیدا کیجئے، دینداری کے ساتھ ساتھ
سمجھداری پیدا کی. میں بزرگی نہیں کہہ رہا، میں بزرگی نہیں کہہ رہا کہ بزرگی پیدا کیجئے، میں تقوی نہیں کہہ رہا کہ تقوی پیدا کیجئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دینداری کے ساتھ ساتھ سمجھداری پیدا کیجئے. آج حقیقت بات یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کا اسلام وہ کسی حد تک دینداری والا تو ہے، سمجھداری والا نہیں. جو اسلام زندگی میں انقلاب پیدا کرتا، جو ایمان بندے کو گناہ سے بچاتا ہی نہیں بلکہ گناہ کے خلاف نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتا، متنفر کر دیتا ہے، یہ شعوری مسلمان کا اسلام ہے. اور دوسرا سمجھداری والا اسلام ہے، سمجھداری والی دینداری. آج ہمارے ہاں سمجھداری والی دینداری نہیں. اور یہی میں بار بار کہوں گا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں، رسمی شب و روز گزار رہے ہیں. تو قرآن نے یہ دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنو، عام انسانوں کو خطاب نہیں ہے، ایمان والوں کو خطاب. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پھر کہا تقوی اختیار کرو. ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، پھر کیا کہا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. صرف ایمان والے بن کے نہ سمجھ لینا کہ کامیاب ہو گئے، صرف تقوی کی راہ پہ چل کے نہ یہ سمجھ لینا کامیاب ہو گئے. نہیں، ایمان اور تقوی کے ساتھ، اس دینداری کے ساتھ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سمجھداری درکار ہے. سمجھداری بھی حاصل کرو کہ کل کے لیے میں نے کیا تیار کیا. اب میں اور آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، 24 گھنٹے کی مسلمانی کا جائزہ لے لیں کہ کیا یہ کل، اچھا یہ جو کل کا لفظ بولا جاتا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جس کل کی بات قرآن، سنت اور صوفیاء کرام کے اقوال میں ہوتی نا، اس کل میں سورج کا نکلنا اور غروب ہونا شامل نہیں ہے. ہماری کل تو وہ ہے نا کہ آج عصر ہوگی، پھر مغرب ہوگی، پھر عشاء ہوگی، پھر رات گزرے گی، پھر کل صبح کا سورج طلوع ہوگا تو کل ہوگی. نہیں نہیں نہیں، جب قرآن کہتا ہے نا کل، تو اس کل سے مراد اگلا سانس ہے، اس کل سے مراد اگلا لمحہ ہے. یہ میرے اور آپ والا کل نہیں ہے. یہ کل عصر کا، پیشی کا، ظہر کا، مغرب کا، عشاء کا، رات کے گزرنے کا محتاج نہیں ہے. یہ جو جس کو میاں محمد نے کہا نا کہ دیگر تے دن گیا محمد، اوڑک نو چھپ جانا، یہ اوڑک مراد کل. یہ اوڑک وہ نہیں ہے کہ جس میں گھنٹے گزرے، لمحہ بھر ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں تیری زندگی اے انسان 2 سانسوں کے درمیان ہے، ایک سانس اندر جانا اور ایک سانس باہر آنا، اس کے درمیان تیری زندگی ہے. اندر سانس گیا، باہر نہ آیا تو فارغ، اور باہر آیا دوبارہ اندر نہ آیا تو بھی فارغ. تو ہے کیا؟ تو شے کیا ہے؟ تو چیز کیا ہے؟ اب جب اتنی ساری تیری حیثیت ہے، 2 سانسوں کی مار ہے، تو ان میں سے ایک نہ آئے تو بات ختم. تو کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کس چیز نے تجھے فجر بلا دی ہے؟ کس چیز نے تجھے قرآن سے دور کر دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بہکاوے نے، کس دھوکے نے تجھے اس کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ ذرا غور تو کر، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو دینداری کے ساتھ ساتھ سمجھداری کا جائزہ لینا کہ کیا میرا دین سمجھداری والا ہے. اب آئیے کہ وہ سمجھداری والا دین کیا ہے. سب سے پہلے اپنے دین کو اپنی نظر اور آنکھ سے دیکھنا آج سے ہی نہیں، ابھی سے بند کر دیں کہ میں اپنی نظر میں تو مولوی صاحب ہوں، صوفی صاحب ہوں، نمازی صاحب ہوں. نہیں، اپنی نظر سے بند کریں فوراً، اور پھر فیصلہ کریں کہ آج کے بعد اپنے دین کا جائزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں لینا.
اپنے دین کو اس معیار پہ پرکھنا ہے، یہ ہے سمجھداری۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے پہلے ایم اے کرنا پڑے گا، درس نظامی کرنی پڑے گی، بیرون ملک سے کوئی ڈگری لینا پڑے، نہیں، صرف وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں بلیا دل دا کی سمجھانا ادھروں پٹ کے ادھر لانا، بس بلیا دل دا کی سمجھانا ادھروں پٹ کے ادھر لانا، اینا سارا کام ہے۔ صرف اس آنکھ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے دل کی آنکھ کو کھولنا ہے، بس اتنی ساری بات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے رہنمائی لے لی۔ وہ سمجھداری والی زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اگر آپ بیٹا ہیں تو اپنا جائزہ لیں کہ میں ویسا بیٹا ہوں جیسا بیٹا اسلام نے بیٹے کا جو معیار مقرر کیا۔ آپ والد ہیں تو جائزہ لیں کہ کیا میں ویسا والد ہوں جیسا والد بننے کے لیے اسلام نے معیار مقرر کیا۔ آپ شوہر ہیں تو یہ اپنی شوہر پن کا جائزہ لیں کہ کیا میں ویسا شوہر ہوں جس شوہر کو اسلام نے کامیاب شوہر قرار دیا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری اماں جان امہات المومنین، بعض اوقات کبھی کبھی آپس میں اکٹھی بیٹھتی، پھر حضور کے برتاؤ، حضور کے رویے اور سرکار کے اخلاق کے بارے میں باتیں کرتی۔ حضور کا مسکرانا کیسا ہے، آپ کا گھر آنا کیسا ہے، آپ کا کھانا کیسا ہے، بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو حضور کی بیویوں کی مجلس ہے، اگر کبھی وہ آپ پڑھ لیں، میں اگر یوں کہوں کہ عربی لٹریچر اور عربی ادب کا شاہکار ہے وہ گفتگو جو حضور کی بیویوں کی حضور کے بارے میں ہے۔ آج اگر خدا نہ خاصہ، میں خدا نہ خاصہ کہہ رہا ہوں، کسی کی 2 بیویاں ہوں، آپ ایک کا انٹرویو لے لیجئے، پھر دوسری کی باتیں سننے کی آپ کے اندر تاب ہی نہیں رہے گی۔ جو حضرت کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اس کا کیا رویہ ہے، خدا نہ خاصہ 2 بیویاں ہیں، میں خدا نہ خاصہ کہہ رہا ہوں۔ دوسری بیوی حکم نہیں ہے اسلام کا، یہ ضرورت ہے، اور جب ضرورت ہے پھر ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کریں، اور پھر اس کو مذاق نہ کریں، اس کے آڑے نہ آئیں، معاون بنیں، اور شوقیہ طور پہ اس کے قریب بھی نہ آئیں۔ اور میں کہتا ہوں 2 تو بڑی دور کی بات، مطلب ایک ہی بیوی ہے جن کی، اگر یہ آزادی دے دی جائے کبھی مہینے بعد یا سال بعد کہ آپ اور میں اپنی بیوی کو قلم کاغذ پکڑا دیں کہ میری جان جو چاہیں آپ میرے بارے میں، میرا جو اخلاق ہے نا، جو میرا رویہ ہے، جو میرا برتاؤ ہے آپ کے ساتھ، ذرا یہاں لکھ دیجئے، آپ کی جان کی امان ہے، لکھ دیجئے۔ ایک صفحہ نہیں پڑھ سکیں گے میں اور آپ جو وہ ہمارے بارے میں لکھیں، 2 جملے نہیں سن سکے گا، وہ تو اللہ نے ان کو حیات دیا ہے، اب وہ بیچاری ہمارے پلے پڑ گئی ہیں، اب وہ قابو آ گئی ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور ادھر کیا ہے، سوکنوں کی زبان سے دوسری سوکن اپنے شوہر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رہی ہیں۔ کیا تعریف ہے، کیا کمال ہے نبی پاک کی سیرت کا۔ تھانے دار زیادہ ہیں، داماد کم ہیں، ٹریڈنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین زیادہ ہیں، سودے باز زیادہ ہیں، یہ خریدار ہے، یہ داماد نہیں ہے۔ گاڑی کیسے چاہیے، گھر کیسا چاہیے، سونا کتنا چاہیے، زیور کیسا چاہیے، جہیز کیسا چاہیے، خسیس پن کی انتہا۔ کیا آج میرے اور آپ کے معاشرے میں 90% ایسا نہیں ہے کہ بیوی کا بالخصوص جب پہلا، ویسے تو سارے ہی کرتے ہیں، پہلے بچے کے بارے میں حمل کے آخری ایام بچی کہاں گزارتی ہے؟ والدین کے گھر۔ اس کی ڈیلیوری کے تمام معاملات کون اس کی نگرانی کرتا ہے اور کون نگہداشت کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے، بھائی کرتے ہیں، ابا کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کہنا پڑے
کہ دنیا کا نمبر 1 ذلیل کون ہے، نمبر 1 کمینہ کون ہے، نمبر 1 بھوکا اور خسیس کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے حمل کے معاملات، بچے کی ڈیلیوری کے معاملات اپنے سسرال پہ ڈال دیتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے، میرا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصد ہے۔ اس قدر گر چکے ہیں ہم، یہ بچہ آپ کا تھا، یہ نسل آپ کی ہے، آپ کے باپ دادا کی نسل چلنی ہے، اور یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ نکاح آپ نے پڑھا تھا، یہ ذمہ داری آپ کی تھی، شوہر کی تھی۔ یہ کیا کہاں گر چکے ہیں؟ اس قدر بدبودار متعفن معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، کبھی ہم گناہ کی بدبو بھی نہیں آتی، گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ مجبوری کے حالات الگ ہیں، مثلا بھائی شوہر کی ڈیوٹی ایسی ہے، بیرون ملک ہے، وہ فوج میں ہے، کسی ایسے ادارے میں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کے بھی تو آپ سارے انتظامات کر دیں نا، یہ سارے اخراجات بھی سسرال کریں۔ تو میں نے یہی کہا، یہ داماد نہیں ہے، یہ خریدار ہے، یہ ٹریڈر ہے، یہ کمینہ ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، مقصد اصلاح کرنا ہے۔ کینسر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ چھوٹا نشتر کام ہی نہیں کرتا، اب تھوڑے مارنے پڑیں گے، اس قدر ہم خواب غفلت میں جو ہے وہ چلے جا چکے ہیں۔ اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر کھانا بناتے ہیں، گھر میں آ کر مار دھاڑ، بچوں کو مار، چیخو پکار، ہاں جی، عجیب و غریب قسم کا ماحول۔ بات کرو، سمجھاؤ، یار کیا کروں حضرت، بس دفتر کا بوجھ ہی بڑا تھا، کام کا برڈن بڑا تھا، بس فکریں بہت زیادہ لگ چکی، بس ٹینشن کا شکار ہوں، میں کیا بتاؤں، ڈپریس بڑا تھا۔ کیا آپ کا غم رسول اللہ کے غم سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی فکر رسول اللہ کی فکر سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی طبیعت رسول اللہ کی طبیعت سے زیادہ سینسٹیو ہے؟ کیا آپ زیادہ حساس ہیں؟ میرے اور آپ کی راہ میں تو ایک مکی دور کا ایک دن آ جائے تو پاگل ہو جائیں۔ ہم نے تو طائف کا نام سنا ہے، ذرا اس شخصیت کو بھی پڑھیے جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے۔ میں نے اور آپ نے تو شاید غم کا لفظ پڑھا ہے، ہمیں تو غم کے سپیلنگ نہیں آتی۔ فکر کیا ہوتی ہے، فکر کے سپیلنگ نہیں آتے۔ فکر تو وہ تھی جن کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو کندھے کے اوپر، پشت کے اوپر اوجڑی ڈالی جا رہی۔ فکر تو یہ تھی کہ یہ ان کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آگے سے ان کو جادوگر، شاعر، کاہن، مجنوں کے تانے مار رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو دفتر میں کسی نے شاعر کہا ہے، کسی نے مجنوں کہا ہے، انہیں ہر روز کہا جاتا تھا، ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ اتنی فکر کہ راتوں کو سویا نہیں جاتا تھا، اتنا غم کے آنسو سے نہیں دل سے بھی جاری ہوتے تھے۔ اور خالق کائنات کو، اللہ کو کہنا پڑا کہ باقی نفس کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا آپ ان لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ٹھہریے، رکیے، اتنا غم نہ کھائیے کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے کہا حبیب اتنا غم نہ کریں، اس امت کے غم میں اتنے نہ گھل جائیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر لیں۔ یہ پڑھیے، سورہ کہف کے اندر لکھا ہوا ہے، اتنا غم نہ کھائیں۔ اس پیغمبر کی حالت کیا ہے، اس عظیم الشان شخصیت کی حالت کیا ہے کہ جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اور یہ مدنی دور نہیں ہے، یہاں تو نعمتیں آ گئی تھی، بہاریں آ گئی تھی، بادشاہت مل گئی تھی، اور ایک سے ایک غلام یہاں آ گئے تھے، خدمت کرنے والے آ گئے تھے، بادشاہ قدموں میں آ گئے تھے، بادشاہیاں قدموں میں آ گئی تھی۔ یہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کا وہ نوری ماحول نہیں ہے، مکہ کی بات کر رہا ہوں، مکی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گواہی پڑھی۔ آپ فرماتی ہیں کبھی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ حضور گھر میں داخل ہوئے ہوں تو آپ نے مجھے سلام میں پہل نہ کی ہو اور اپنے چہرہ مبارک پر تبسم کے پھول نہ سجائے ہوں۔
کوئی ایک دن نہیں ہے. پھر کہتی ہیں ہاں ایک دن ایسا ہوا. کیا مطلب؟ جب آپ گھر میں آتے تو ساری ٹینشن فکریں اتار کے آتی. ہمارے تو دفتر میں بھی موبائل کی مصیبت بنی ہوئی ہے, موٹر سائیکل پہ بھی بنی ہوئی ہے, گاڑی پہ بھی بنی ہوئی ہے, گھر میں بھی آتے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں. دجالی فتنے نے اتنا جکڑ لیا ہے ہمیں. یار موبائل اہم ہے یا بیوی اہم ہے یا بچے اہم ہے یا والدین ہیں, ان کی زیارت کریں. کیا ہو گیا ہے؟ آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ تو آپ گھر میں آتے ساری ٹینشن فکریں اتار کے آتے اور گھر میں آ کے سلام میں پہل کرتے, مسکراتے. سنیے اگلی بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے اخلاق اور رویے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی دلیل اور کوئی اثر کرنے والی, دلوں کو پھیرنے والی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی جو میرے اور آپ کے اخلاق کو بہتر کر دے, بیوی بچوں کے لیے, والدین کے لیے ہمیں نرم کر دے. حضرت فرماتی ہیں سیدہ, کیا خاتون تھی, کیا نبی پاک کی شان تھی. اللہ نے حضور کی ازواج بھی آپ کی شان چنی تھی. ایک سے ایک بڑھ کے با کردار, با اخلاق, اعلیٰ بیویاں سرکار نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبحان اللہ چنی تھی. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں ایک دن آپ گھر آئے, آپ نے سلام کیا, مگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی, آپ پہ تبسم نہیں تھا, اور میرے پاس آ کے بیٹھنے لگے. ابھی نہ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں. اس کیفیت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے مجھے سلام میں تو پہلے ہی کی ہے, مگر کمال ہے آج آپ مسکرائے نہیں. اگلی بات سنیے. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں اپنے آپ کو گھر کے باہر لے گئے, دروازے سے نکال دیا, گھر سے نکال دیا, واپس چلے گئے. دوبارہ باہر جا کر اپنی کیفیت کو سیٹ کیا, چہرے پہ مسکراہٹ لائے, پھر داخل ہوئے, سلام کیا اور ساتھ مسکرانے کا تحفہ عطا کیا. میں کہتا ہوں کہ کسی حدیث کو پڑھ کے اگر وجد طاری ہو جائے تو یہ حدیث مبارکہ ہے. میں اور آپ ہوتے, میری اور آپ کی بیوی کہہ دیتی تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا؟ ہم نے ایک ہی بات سنی, طلاق طلاق طلاق, بس طلاق. اور جب غصے کے وہ کھوپے اترتے ہیں اور وہ دماغ درست ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت کوئی راستہ نکالیے, پھر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, بھاگ گھر بس جائے کسی طرح. ہم نے ایک ہی چیز سنی, یہ ہے اسلام, یہ ہے دینداری, یہ ہے وفا, یہ ہے مسلمانی. اس کا تقاضا کر رہا ہے ہمارا اللہ ہم سے. یہاں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو ڈانٹ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے سجدہ کیا تو ایک بچی آ کے حضور کے اوپر چڑھ گئی. آپ نے سجدے کو لمبا کیا, لمبا کیا, کیا کیا کیا. آپ چاہتے اتارنا تو اتار سکتے تھے, سجدہ لمبا کر. ایک وہ حضرت امام علی مقام کی روایت ہے کہ یہ بچی والی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ پھر وہ بچی خود ہی اتری. پھر جب حضور اٹھے نا اوپر قیام کے لیے, اس بچی نے یہاں سے آپ کو ایسے جپھی مار لی, ایسے آپ سے چمٹی. اللہ اکبر, کیا کمال ہے, کیا اخلاق ہے, کیا بچوں کے ساتھ نرمی ہے, اور کیا خوش نصیب بچے ہیں. اللہ اکبر, جنہیں ایسے بابا دادا اور باپ ملے. ایک کہ ہم باپ اور دادا ہیں, اور ایک یہ تھے جنہیں یہ عظیم الشان باپ اور نانا ملا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اٹھایا, عین حالت قیام میں گلے کے ساتھ لگا لی. جب دوبارہ رکعت پوری کر کے رکوع جانے لگے, آپ نے پھر چھوڑ دیا اور آپ سجدے چل گئے. بچی پھر اوپر چڑھ گئی, اپنی مرضی سے اتری, اور سرکار نے ساری رکعات ایسی ہی پڑھی. آج میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں, بچہ شور کر دیں, بچی ہم عورت بیوی کی وہ کلاس لیں گے, تو میں خیال نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, ہاں جی میری نماز خراب کر دی ہے. میں کہتا ہوں تیری نماز خراب نہیں ہے, تیرا دماغ خراب ہے, تیرا دماغ خراب ہے, تیرا اخلاق خراب ہے, تجھے دین کی سمجھ ہی نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, نماز عشاء, مسجد نبوی کی امامت, امام الانبیاء, نماز اتنی مختصر کر دی
کہ صحابہ کو تعجب ہوا کہ آج اتنی نماز مختصر کر دی. کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنی جلدی نماز, اتنی مختصر نماز, اور وہ بھی نماز عشاء؟ آپ نے فرمایا اس وقت عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھتی تھیں. فرمایا ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا, جماعت کو مختصر کر دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچہ بھی پریشان نہ ہو اور بچے کی ماں بھی پریشان نہ ہو. اس لیے مختصر کر دیا کہ بچے کو جلدی اس کی ماں مل جائے اور ماں کو جلدی اس کا بچہ مل جائے. یہ ہے اسلام, یہ ہے دینداری اور یہ ہے سمجھداری. آج ہمارے پاس دین تو ہے, دینداری تو ہے, سمجھداری نہیں. ہم مسلمان تو ہیں, شعوری مسلمان نہیں ہیں. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج فیصلہ کیجئے, معافی بعد میں مانگ لیں گے, توبہ پہلے کر لیجئے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنی مسلمانی کا جائزہ لینا اور پھر ایک پکا فیصلہ کرنا اور پھر فیصلہ کل زندگی گزارنے کا عہد کرنا